اللہ کا مہینہ ہے۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھو، اللہ نے سارے مہینے بنائے، محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک سارے مہینے اسی مولا کے بنائے، مگر نبی فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ اس میں حکمت تو ہے کہ اللہ نے بنائے سارے مہینے، مگر محبوب سے اگر کچھ لینا ہو تو شعبان میں اللہ کے محبوب سے مانگو، ان کے صدقے میں مانگو۔ شعبان کے پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کا صدقہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور رمضان میں اللہ نے کہا میرے بندے میں نے اس سے اپنا مہینہ خاص کر دیا ہے، پہلا عشرہ نعمتوں اور برکتوں سے پر کر دیا ہے۔ پہلے عشرے میں تو رحمتیں مانگ، برکتیں مانگ، تو آواز دے، ہم لبیک کہیں گے اور رحمتوں اور برکتوں سے پہلے کے 10 روزے جو ہیں ہم تجھے مالا مال کرتے رہیں گے۔ 10 روزہ گزرتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے تو بہت بڑا پاپی ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، تو میرے رمضان کی قدر کر، اس کے روزے رکھ، یہ بیچ کے جو 10 روزے ہیں تیرے سارے گناہوں کے ہم مغفرت فرما دیں گے۔ اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے، جس عشرے میں ہم لوگ ہیں، یہ آخر کا عشرہ، اللہ کہتا ہے رمضان کی قدر کر لے بندے، رمضان کے روزے رکھ لے، ہم تجھے جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دیں گے۔ یہ بتا دیں گے، فرشتوں میں شور کریں گے، اے فرشتوں میرے جتنے بندے روزے رکھے ہم نے سارے بندوں کو جہنم سے نجات عطا کر دیا ہے، سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دیا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی ہی عظمت والا ہے، ہمارے سامنے سے رخصت ہو رہا ہے۔ اسی مہینے میں ہم روزے دار کے منہ کی خوشبو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے کہیں بڑھ کر کے ہے۔ روزے دار کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ایک روزے دار جب 1 روپے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ادا کرتا ہے۔ 1 روپے صدقہ کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ اس رب کا ہے جس رب نے یہ وعدہ لیا کہ یہ بندے ہم تیری پرورش کریں گے، پرورش کریں گے، تم مجھے پوج یا نہ پوج، میری فرما برداری کر یا نہ کر، تو مجھے پوج یا 360 کو پوج، پیدا کیا ہے میں نے تو میں پرورش کروں گا۔ آپ دیکھ لو 360 کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے والے، اللہ انہیں بھی پال رہا ہے اور اللہ ہماری بھی پرورش کر رہا ہے۔ ایک ٹائپ کے پجاری کی، باقی آپ دیکھو قرآن عظیم کی سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی جو آج ہمارے سامنے ہے یہ الحمدللہ رب العالمین سے، ورنہ آج کی جو شب ہے جسے ہم 27ویں شب کہتے ہیں، میرے نبی جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رب کی بندگی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو یقرا۔ جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ یقرا۔ میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبریل نے کہا یا رسول اللہ یقرا، میرے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں۔ تیسری بار جبریل نے جھجھوڑا یا رسول اللہ یقرا، میرے نبی نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل واپس چلے گئے، اللہ سے کہا اللہ تو محبوب کو پڑھانا چاہتا ہے لیکن جب میں پڑھاتا ہوں تو محبوب کہتا ہے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو یقرا بسم ربک الذی خلق وخلق الانسان من علق۔ جبریل آئے اور اب کہنے لگے یا رسول اللہ یقرا بسم ربک الذی خلق، میرے نبی بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں یقرا بسم ربک الذی خلق وخلق الانسان من علق۔ جبریل حیران ہے، پہلے کہہ رہا تھا پڑھیے تو آپ پڑھتے نہیں تھے، اب عالم یہ ہے کہ آپ رکتے نہیں ہیں، ماجرا کیا ہے؟ یا رسول اللہ جب میں نے کہا یقرا آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، 2 بار کہا یقرا آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں، تیسری بار کہا یقرا پڑھنے والا نہیں، اور جب اللہ نے کہا کہو یقرا بسم ربک الذی خلق، میں نے وہ کہلوایا تو آپ پڑھنے لگے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل اگر تیرے کہنے سے میں پڑھ لیتا، تو کہہ رہا تھا یقرا پڑھیے اور میں پڑھ لیتا تو زمانہ کہتا پڑھانے والا جبریل ہے، پڑھنے والے محمد ہے۔ اور جب تو نے کہا یقرا بسم ربک الذی خلق
पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। वह खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इंसान को पैदा किया लोथड़े से। तब मैंने पढ़ा ताकि जमाना जान जाए पढ़ाने वाला जिब्रील नहीं बल्कि पढ़ाने वाला रहमान है। जैसा कि सूरह रहमान में अल्लाह ने खुद फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ही ने महबूब को कुरान की तालीम अता फरमाई। तो ये जो सूरह इक़रा आज ही की शब है, गारे हिरा में मोहम्मद अरबी रब की हमदो सना बयान कर रहे हैं। जिब्रील सूरह इक़रा लेकर के नाज़िल हुए गारे हिरा में, सबसे पहली सूरह इक़रा नाज़िल हुई। और कुरान एक दो महीने में नहीं बल्कि 22 साल 2 महीने 22 दिन में पूरा कुरान नाज़िल हुआ। 22 साल 2 महीना 22 दिन में मुकम्मल कुरान मोहम्मद अरबी में नाज़िल हुआ। और उसमें 2 सूरतें पाई जाती हैं, कुछ सूरतें मक्की, कुछ सूरतें मदनी। आखिर ये सूरतें मक्की और मदनी का मतलब क्या है? तो अल्लाह कहता है कि सूरत मक्की और सूरत मदनी का मतलब ये है कि महबूब अगर मक्के में है तो मैंने अपना कलाम मक्के में नाज़िल फरमाया, और जब महबूब मदीने में गया तो जितनी सूरत मदीनी है वो मैंने मदीने में नाज़िल फरमाया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान को नाज़िल किया इसी महीने में नाज़िल हुआ, और इसी वजह से अल्लाह ने इसे अपना महीना करार दिया। ये मेरा कलाम इसी महीने में, महबूब पर मैंने इसी महीने में अपना कुरान उतारा, इसलिए ये महीना सबसे अफजल है, सबसे आला है। और चूंकि हम अकीदत व मोहब्बत वाले हैं, रसूल से उल्फत रखते हैं, तो हम कहते हैं यकीनन रमज़ान अफजल है, सबसे अफजल रमज़ान है, अल्लाह का महीना है। मगर इश्क में मस्ती में आला हजरत के इश्क में चूर होकर हम कह देते हैं रमज़ान अफजल है, कुरान नाज़िल हुआ, मगर उससे कहीं ज़्यादा अफजल हमारे नज़र में 12 रबीउल अव्वल है कि इसमें साहिब कुरान तशरीफ लाया। अगर रमज़ान में कुरान उतरा है तो रबीउल अव्वल में कुरान वाला तशरीफ लाया है। कुरान वाला न होता तो कुरान नाज़िल किस पे होता? तो कुरान वाला नाज़िल हुआ, पैदा हुआ, जलवागर हुआ रबीउल अव्वल में, और रमज़ान आया, रमज़ान में कुरान आया, तो कुरान के आने की वजह से रमज़ान की अफजलियत मुसल्लम है। और ऐसी अफजलियत कि इसका एक एक लम्हा बंदे के लिए अल्लाह ज़ाय नहीं फरमाता, और बंदा है पूरा दिन पूरी रात दुनिया की बातों में उलझा हुआ है। मगर यकीन जान लो ये रातें जो रमज़ान की हैं इसमें अल्लाह फरमाता है बंदे तू एक बार अल्लाह कहो मैं 100 बार बंदा बंदा कहूंगा, एक बार तू मुझे आवाज दे मैं तुझे 100 बार फरिश्तों को झुरमुट में पुकारूंगा। तो अपने कमरे में बैठ के सुभान अल्लाह कहता है, मैं फरिश्तों के झुरमुट में कहूंगा। अब्दुल्ला मेरा बयान कर रहा है, अल्लाह का बंदा मेरा जिक्र कर रहा है, मेरी पाकी बयान कर रहा है। और दीगर महीनों में कुरान के ये खर्च को आप पढ़ते हो तो अल्लाह 10 नेकी देता। कितनी नेकी? पढ़ोगे तो 10 नेकी, कुरान देखोगे तो 10 नेकी, ये खराब बात, और सुनोगे तब भी 10 नेकी। लेकिन इस महीने में अल्लाह कहता है मेरे बंदे जिस पे मैं 10 नेकियां देता था कुरान के जिस हर्फ पर, उस पर मैं 70 नेकियां दे रहा हूँ। कितनी? देखने पर 70, कुरान पढ़ रहा है तो 70, सुन रहा है तो 70। अब कोई पढ़ने वाला जब कुरान का होगा, कुरान सामने है, देख भी रहा है, पढ़ रहा है, और कान उसके सुन भी रहे हैं, तो एक बैठ वो 210 नेकी पा रहा है। एक हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बे है खाली उस पर उसने करने वाली 210 नेकियां उसके नाम आमल में लिख दी गई। और अल्लाह कहता है जब मैं बंदे से प्यार करने पे आता हूँ तो 70 नेकी नहीं बल्कि एक नेकी पर मैं उसे 1000 नेकी अदा करता हूँ। बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ मौजूद है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदा जब रमजान के महीने में एक नेकी करता है, अगर खुलूस के साथ किया है तो 1000 नेकियां मैं अदा करता हूँ। एक नेकी पर 1000 नेकियों का 1000 नेकियां उसके नामे आमाल में दर्ज कराता हूँ। और जब
وہ دل لگی سے پڑھنے لگتا ہے، فنا فی اللہ ہونا چاہتا ہے، اس عشق میرے خوف میں، میرے عشق میں، میرے محبت میں مچل کے پڑھتا ہے، تو ایک نیکی پر میں اتنا دیتا ہوں کہ فرشتے اس نیکیوں کو لکھ نہیں پاتے۔ تو یہ رمضان کریم کی برکتیں بہت ہیں، ہمارے سامنے سے رخصت ہو رہا ہے، آنے والا سال رمضان جسے ملے گا وہی اس کی قدر کر پائے گا، وہی روزے کا اہتمام کر پائے گا، اور نہیں تو جو سامنے ہے رمضان، یقین جان لو پتہ نہیں کتنی دنیا سے چلے جائیں گے، ملتا ہے نہیں ملتا، اور پا کر کے ہم رمضان کے فضل و برکات سے محروم ہو جائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا محبوب کے صدقے میں، شب قدر دیا محبوب کے صدقے میں، اور قرآن میں ایک جملہ آیا الحمدللہ رب العالمین، بات اس پر تمام تعریفات ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اب آپ لوگ رہتے ہو ناگپور میں، سنگھ کا ہیڈ کوارٹر ناگپور میں، سنگھ کے ہیڈ کوارٹر سے آپ جب گوگل سرچ کرو گے تو ایک اعتراض اس آیت پہ آتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ رب کے معنی پروردگار ہوگا۔ رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ تو تم اللہ کو رب کہتے ہو اور تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا، انہیں کیوں نہیں رب کہتے؟ تمہارے استاد نے تمہیں پڑھایا پرورش کیا، انہیں کیوں نہیں رب کہتے؟ جس کے وہاں تم مزدوری کرتے ہو، ایک مالک تمہیں تمہارا پیٹ پال رہا ہے، اسے کیوں نہیں رب کہتے؟ اور پرورش کرنے والے کے معنی اگر رب ہوتے تو جہاں اللہ رب ہے وہی تمہارے ماں باپ بھی رب ہے، تمہارا استاد بھی رب ہے۔ ہم نے کہا یقیناً رب ہے، لیکن رب حقیقی وہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہاں انہوں نے پرورش کیا، مجازی طور پہ رب کہہ سکتے ہیں، ورنہ یہ رب کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ اعتراض پھر کیا کیوں نہیں ہے؟ جواب دیا گیا سنو، اس لیے کہ ماں باپ پالتے ہیں تو ایک ان کے اندر مقصد پوشیدہ ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، ہم بڑھاپے میں جائیں گے تو ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، ہمارا سہارا بنے گا، اس لیے ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں۔ استاد پرورش کرتا ہے کہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ بہترین نکل گیا تو ہمارا نام روشن ہوگا۔ ایک مالک 4 کی پرورش کرتا ہے مزدوروں کی، یہ کام کریں گے، ان کا بھی پیٹ بھرے گا اور ہمارا کام چلتا رہے گا۔ تو سب کا مقصد پوشیدہ ہے پرورش کرنے کی، لیکن وہ پروردگار جو رب کہلانے کا حقدار ہے اس کا کوئی مقصد پوشیدہ نہیں۔ اے بندے نماز پڑھ یا نہ پڑھ، ایک کو پوچھ یا 300 سال کو پوچھ، ہم نے پیدا کیا ہے تو ہم سب کی پرورش کریں گے، اس لیے رب کہلانے کا حقدار وہی ہے۔ اور میرا نبی اللہ، یہ دونوں اپنے بندوں سے امتیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے فرشتے ہیں؟ بولو، ہم لوگوں کے پاس کتنے فرشتے ہیں؟ 2 نہیں ہیں یار، 5 ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 5۔ یہ 2 تو معلوم ہوگا، ایک نیکی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے، آپ کرامن کہتے ہو کاتبین کہتے ہو، ایک پیشانی کے سامنے رہتا ہے۔ یہ دونوں کا کام آپ کو معلوم، لیکن اس کا کام کیا ہے کہ ادھر بندے نے درود پڑھا، ادھر وہ رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا، پلک جھپکی نہیں جو بارگاہ رسول میں پہنچا، یا رسول اللہ جس امتی پہ میں معمور ہوں، اللہ کے اس بندے نے، آپ کے اس امتی نے آپ پہ درود پیش کیا ہے، قبول فرما لیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ درود پہنچانا۔ ایک سینے کے سامنے رہتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ نیکی کی جانب مائل کرنا، مگر اس کی بیچارے کی نوبت ہی نہیں آتی، کرتا تو ہے مائل، لیکن ہم تو دنیا میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، دنیا کو پانے کے لیے ہم اس فرشتے کو بھی بھول بیٹھے کہ کس لیے متعین کیا گیا ہے۔ اس کا کام نیکیوں کی جانب مائل کرنا، اور ایک پیٹھ کے پیچھے ہے، اس کا کام برائیوں سے روکنا۔ یہ 5 فرشتے ہر اللہ کے بندے کے پاس، ہر امتی کے پاس رسول ہیں، ان کا کام آپ نے سن لیا۔
یہ کب تک نیکی لکھتے ہیں برائی لکھتے ہیں درود پہنچاتے ہیں؟ جب تک آدمی زندہ ہے، روح کا رشتہ جسم سے ختم ہوا وہ مردہ ہو گیا، اب وہ نہ نیکی کرے گا، نہ برائی کرے گا، نہ درود پڑھے گا۔ نیکی کی جانب راغب کسے کریں؟ اس لیے کہ وہ تو ساکت و جامد ہو چکا ہے۔ تو یہ پانچوں اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ جس پہ ہم مامور تھے، تو نے لگایا تھا، وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، اب ہماری کوئی کہیں اور ڈیوٹی لگا دے تو اللہ کو بندوں سے کتنا پیار ہے وہ بتانا چاہتا۔ اللہ کہتا ہے نہیں فرشتوں، تمہاری ڈیوٹی کہیں اور نہیں لگے گی، جس بندے پہ تم مامور تھے اب قیامت تک اسی کے قبر پہ بیٹھ جاؤ اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، تاکہ تمہارے دعائے مغفرت سے میں اپنے بندے کی بخشش فرما دوں۔ اللہ اتنا پیار کرتا ہے اور رسول کس قدر پیار کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرتبہ جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ، آدم، زکریا، یحییٰ، الیاس جتنے انبیاء آئے میں نے سب نبیوں کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تذکرہ کر رہے ہیں، نبی کو گنا رہے ہیں، ان کی امت سب کو جہنم میں دیکھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل سارے نبیوں کی امت کی بات نہ بتا مجھ سے، صرف اتنا بتا کہیں تو نے میری امت کو بھی جہنم میں نہیں دیکھا۔ جبریل کہے تو کیا کریں؟ رسول کا حکم، مجبور ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ عالم رویا میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اتنا سنا مصطفیٰ جان رحمت نے، امت جہنم میں جبریل نے دیکھا، کاشان نبوت کو چھوڑ دیا مصطفیٰ نے، مدینہ کی ایک پہاڑی کی کھو میں چلے گئے، پیشانی کو فرش خاک پر رکھا، چشمان نبوت سے آنسو کی برسات اور زبان پر رب حولی امتی، رب حولی امتی، اے اللہ میرے امت کو میرے حوالے فرما دے، میرے امت کی بخشش فرما دے۔ اور مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا۔ نبی گئے تو کہاں گئے؟ حضرت عائشہ کے کمرے میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، مدینہ کی گلیاں صحابہ چھان رہے ہیں، محمد کا پتہ چل جائے، لیکن نبی کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں ایک چرواہے سے ملے صحابہ، چرواہے سے پوچھا اے چرواہے، اس پہاڑی علاقے میں چٹیل میدان میں تم نے کسی انسان کو دیکھا؟ کہا نہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہاں لیکن میری بات سنو، یہ پہاڑ جو دیکھ رہے ہو اس کے اس پار سے برابر آج 3 دن سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور رونے والا ایسے درد بھری آواز سے رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو رونے والا کون اور کس کے لیے رو رہا ہے؟ تو رونے والے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گنہگار امتیوں کے بخشش کے لیے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا ہو سکتا ہے آقا ہی نہ ہو، چرواہے کے بتلائے ہوئے نشان پہ صحابہ دوڑ پڑے تو کیا دیکھا؟ حقیقت میں سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشانی مبارک کو فرش خاک پر رکھ کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میرے امت کو معاف فرما، میرے امت کو میرے حوالے فرما، میرے امت کی بخشش فرما۔ صحابہ کرام قدم ناز کو چوم کر دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ چلے چلیے، سر اٹھا لیجیے۔ مدینہ سے آپ کیا آئے آقا؟ مدینے کی رونق ختم ہو گئی، مدینہ کے گھروں کے چولہوں سے دھواں اٹھنا بند ہو گیا، سرکار کھانا نہیں بن رہا ہے۔ 3 دن سے مدینہ میں مدینہ کے بچے رو رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہاں چلے گئے؟ آقا سر اٹھا لیجیے، مدینہ کو ویران مت کیجیے۔ لیکن آج نبی کو صحابیوں کی باتوں کا دھیان نہیں ہے، اگر دھیان ہے تو قیامت تک آنے والی گنہگار امت کا دھیان ہے۔ صحابہ کرام مجبور ہو کر واپس چلے آئے اور عرض کیا، مدینے میں آ کے اعلان کیا، اے مدینہ کے نواسیوں، مدینہ کے باشندوں گھبراؤ نہیں، محمد رسول اللہ بخیر ہے۔ نورانی پیشانی کو فرش خاک پر رکھ کر قیامت تک آنے والے امتیوں کے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اتنا سنا خاتون جنت، خاتون قیامت فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ تعالی علیہا نے تو اپنے جسم اطہر کو چادر میں چھپایا، یعنی صحابہ کے بلانے پہ نبی نہیں آئے تو اب بیٹی جا رہی ہے خاتون جنت، پورے وجود کو آپ نے جن کے چہرے کو چاند و سورج نہ دیکھ پائے، آج وہ مدینہ سے نکل پڑی ہیں پورے وجود کو ڈھک کر، اور جب وہاں پہنچتی ہے تو عرض کرتی ہے بابا فاطمہ آ گئی ہے، سجدے سے سر اٹھا لو، مدینہ چلے چلو۔
اے بابا فاطمہ آئی، کیا آپ کو جنت کی خوشبو نہیں آئی؟ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ میرے بیٹی فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو بابا سر اٹھاؤ، اپنے فاطمہ کو سونگھ لو، فاطمہ کو چوم لو۔ لیکن آج نبی ہے کہ آج فاطمہ کا بھی دھیان نہیں ہے، اگر دھیان ہے تو ہم سب گنہگار امتیوں کا دھیان ہے۔ فاطمہ الزہرا کرتی ہے، وہ فاطمہ جن کے متعلق روایتوں میں آیا کہ جب فاطمہ کی سواری میدانی محشر میں آئے گی تو منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، محمد کے بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے۔ کون؟ فاطمہ، جس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بیٹی کے مسکرانے سے جنت ایسے روشن ہو جائے گی جیسے سورج پورے دنیا کو روشن کر دیا کرتا ہے۔ آج جب کہا جاتا ہے کہ علی کا موازنہ، امام حسن کا موازنہ، امام حسین پاک کا موازنہ کسی سے نہ کرو، یقیناً بلا شبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو تسلیم نہ کرے ہماری نظر میں وہ اہل سنت والجماعت کا نہیں۔ لیکن جب بات آئے گی موازنے کی تو کسی صحابی سے اہل بیت کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ موازنہ اس لیے نہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں نجس، ہماری ماں نجس، جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے نجس، مگر آؤ خاتون جنت کی بارگاہ میں تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا وہ ذات ہے کہ آپ پوری زندگی دونوں ناپاک خونوں سے بری تھی، نہ آپ کو کبھی حیض کا خون آیا اور نہ آپ نے بچہ پیدا ہونے کے بعد والا خون دیکھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین پیدا ہوئے، ظہر کے میں پیدا ہوئے اور میں عصر میں گئی تو میں نے کیا دیکھا؟ خاتون جنت عصر کی نماز ادا کر رہی ہیں، امام حسین ظہر میں تشریف لا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں ماں کے پیٹ سے، اور عصر میں دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا فرما رہی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ فاطمہ وہ ہے جو نور سے پیدا ہوئی اور اپنے پیٹ سے نور ہی پیدا کیا۔ اسی کی دیکھتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہی فاطمہ کہتی ہے بابا سر اٹھا لو، لیکن آج بابا کو فاطمہ کے باتوں کا دھیان نہیں ہے۔ فاطمہ کہتی ہے بابا اگر آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو جس فاطمہ کے چہرے کو چاند و سورج بھی نہیں دیکھ پائے، آج اپنے چادر تطہیر کو سر سے الگ کر دے گی۔ دیوانگی میں فاطمہ نے کہا تھا، مدینے کے حالات کو دیکھ کے فاطمہ نے کہا تھا کہ مدینہ ویران ہو چکا ہے، 3 دن سے ایسا لگا جیسے مدینے سے سب غائب ہو گیا، نبی گئے تو سب غائب۔ تو فاطمہ نے اس میں کہا بابا چادر تطہیر سر سے الگ ہو جائے گی۔ اتنے میں اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے میرے محبوب سے کہہ دو سر اٹھا لے، ورنہ اگر آج فاطمہ بے پردہ ہوئی تو آج ہی میں قیامت پپا کر دوں گا۔ جبریل آئے، عرض کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تب نبی نے سر اٹھایا اور کہا یہ فاطمہ بیٹی اگر تو نے نہ کہا ہوتا کہ میں چادر تطہیر کو سر سے الگ کر دوں گی تو تیرا بابا سجدے سے اس وقت تک سر کو نہ اٹھاتا جب تک دنیا ہی میں اپنے امتیوں کو نہ بخشوا لیتا۔ تو اتنا پیار کیا ہے مصطفیٰ نے ہم سے، اور اسی نبی کا صدقہ ہے کہ اتنا اعلیٰ مہینہ، افضل مہینہ، مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ محبوب تم ہی ہو کہ تمہارے صدقے میں میں نے 3 نورانی راتیں اپنے بندوں کو دی۔ ایک رات شب معراج، دوسری رات شب برات، تیسری رات شب قدر۔ اے محبوب تم ہی ہو کہ تمہاری وجہ سے اپنا ایک مہینہ میں نے خاص کر لیا، ایک مہینہ کہ یہ میرا مہینہ ہے، تاکہ تمہارے امتیوں کو، اپنے بندوں کو تمہارے صدقے میں رحمتیں بھی عطا کروں، برکتیں بھی عطا کروں، ان کے گناہوں کی مغفرت بھی کروں اور جہنم سے نجات کا پروانہ بھی عطا کروں۔ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہمارے لیے پریشان، اور آخرت میں یہ آخری بات سنیں، آخرت میں ایک مرتبہ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں ہم آپ کو تلاش کرتے ہیں، آپ مل جا رہے ہیں، لیکن جب میدان محشر وفا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ہمیں آپ کو تلاش کرنا ہوگا تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو میرے آقا نے بڑا پیارا جواب دیا، اے صحابیوں کہیں مت جانا، صرف 3 جگہ چلے آنا۔
کئی جگہ؟ 3 جگہ میں سے کہیں نہ کہیں تمہارا نبی تمہیں مل جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ پہلی جگہ کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا مقام میزان عمل کا مقام ہے، جس پہ میرے امت کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے، وہ ترازو وہاں میں رہوں گا۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہاں آپ کا کیا کام؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، حد سے زیادہ عقیدت رکھتا ہے، ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے، مگر عمل سے پورا ہے، نمازیں کم ہوں گی، روزے کم ہوں گے، دیگر اعمال اس کے پاس کم ہوں گے، تو میزان عمل پہ اس لیے رہوں گا کہ اس کے عمل کو پورا کرنے کے لیے، جہنم سے نجات دلانے کے لیے، جنت ٹھکانہ بنانے کے لیے محمد میزان عمل پہ کھڑا نظر آئے گا۔ پھر صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ پہلی جگہ ہو گئی، دوسری جگہ کون سی ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں دوسری جگہ حوض کوثر ہے۔ کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہاں آپ کا کیا کام؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں صحابیوں سے یہ صحابیوں میری امت حضرت آدم کے در سے حضرت عیسیٰ کے در تک دوڑی ہوگی، سب نے اسے ٹھکرایا اور یہ کہا جاؤ دوسری جگہ جاؤ، ہم نفسی نفسی میں ہیں، ہم تمہاری شفاعت نہیں کرا سکتے، تمہیں اللہ کے حضور ہم نہیں لے جا سکتے۔ تو ہر جگہ سے وہ مایوس ہو کر دوڑتی ہوئی پریشان ہو چکی ہوگی، اس کی زبان سوکھ کے کاٹا ہو گئی ہوگی، پیاس سے بےتاب ہوں گے میرے امتی۔ حوض کوثر پہ اس لیے رہوں گا کہ اپنے دستے اقدس سے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاتا نظر آؤں گا۔ اسی کو دیکھ کر کے سرکاری اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، جس گشتہ ہے دیتے یہ ہے، کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں بھی نہ پائے تو تیسری جگہ کون سی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا مقام پرسرات کا مقام۔ کیا ہے؟ اور پرسرات کیا ہے؟ جسر الصراط ادق من الشعر واشد من السیف۔ پرسرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اسی پہ چل کر کے ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اتنا پرخطر راستہ، کھیت کی ایک میڑی پہ تو چلانا ہی جاتا ہے، یو پی والے سمجھتے ہوں گے کھیتوت میڑی اپنا ہی چلا جاتا ہے، میں تبو پیروا ہرین تبو پیروا ہرین، اور بال سے زیادہ باریک اس پہ چلنا ہے، اسی پہ چل کر کے جنت میں جانا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تیسری جگہ وہ رہے گی میں وہاں رہوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کا وہاں کیا کام؟ میرے نبی فرماتے ہیں اتنا پرخطر راستہ ہے، میرے امتی کو گزرنا ہے، امتی گزرے گی، کسی کے بس میں ہے اس پہ سے چلے جانا کہ تلوار سے زیادہ تیز ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، اس پہ چل کر کے جنت میں کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں جا سکتے۔ تو اسی لیے رہوں گا کہ اپنے زبان حال سے جیسے میں عرض کروں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے مولا میری گنہگار امت ہے سلامتی کے ساتھ پار لگا دے، پورے امتی سلامتی کے ساتھ پار پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اسی کو دیکھ کر کے فاضل بریلوی مچل کے بول پڑے کہ رضا کرسیاں پہنچ کرتے گزر کے کہ رب سلم صدائے محمد۔ تو یہ رمضان، قرآن، ایمان جو کچھ ہمیں میسر ہوا ہے سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا۔ اور آپ کو جب یہ یقین ہے کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی نبی ہمارے لیے ہر موقع پہ بےتاب بے قرار، امتی کوئی جہنم میں نہ جانے پائے، امتی نہ دنیا میں پریشان ہو نہ آخرت میں پریشان ہو۔ یہ آپ سنتے ہو، پڑھتے ہو، جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ میرے نبی کو امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، مگر آج امتی کا عالم کیا ہے کہ نبی کے فرمان سے کوسوں دور، اللہ کے فرمودات سے کوسوں دور۔ تو اگر چاہتے ہو ہمیں کو وقار ملے، عزت ملے، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہے تو صرف مسلمان، یہ قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो, फलाहो बहबूदी तुम्हारे कदम को चूमेगी अगर तुम मोमिन हो। कुरान तो कह रहा है कि मोमिन फलाहो बहबूदी वाला होता है, कामयाबो कामयाब होता है, सरबलंद होता है। और यहाँ आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सरहद तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात की वादी तक हिंदुस्तान का मुसलमान सुलग रहा है। ऐवान तहदीब में बदतहदीबों ने आग लगा दी है। आप बताओ आज हमारे तई, हमारे अकाबरीन के तई, मुगलों के तई उल्टे सीधे अल्फाज, नहीं तो वो मुगल अगर उन्होंने इस्लाम का पास न रखा होता, इस्लाम के कानून का ख्याल न रखा होता तो 49 वर्ष तक तो सिर्फ औरंगजेब ने हुकूमत की थी। अगर चाहे होते तो कलमा पढ़ा लिए होते कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ना होगा वरना तुझे जमीन में जाना होगा, लेकिन नहीं। औरंगजेब को ये इल्म है कि आसमान की पार्लियामेंट से आया हुआ इसी रमजान में ये कुरान अजीम हमारे पास आया है जो हमें सबक देता है ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में जबर करके किसी को न लाओ, किसी को मार करके दीन में ना लाओ, किसी को डराओ धमका करके दीन में ना लाओ। इसलिए तुम बच्चे हो आज अक्सरियत में हो, हमने कभी ये नहीं किया। इस्लाम तो मजहब है जो मानवता का सबक देता है, भाईचारगी का सबक देता है, अखुवत का पाठ पढ़ाता है। और हमेशा हमारे अकाबरीन ने, औलिया अल्लाह ने यही सबक दिया, मानवता, इंसानियत। आज देखो आप किसी भी बारगाह में चले जाओ अल्लाह वाले की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपनी पेशानी झुकाते हुए नजर आते हैं। आखिर कौन सी बात है उनके अंदर? आज देखो ताजाबाद में सरकार मौजूद है लेकिन उनके नाम पर इसी नागपुर में सैकड़ों खानकाहें हैं। क्यों? सिर्फ दुनिया में थे तो लोग दीवाना कहते थे, पागल कहते थे। ऐसा दीवाना कि आज दुनिया का दीवाना होता तो लोग कंकर मारते, पत्थर मारते, मगर वो ऐसा दीवाना था जिसे रसूल अरबी का दीवाना कहा जाता कि जब वो बैठ जाता था तो कंकरों पत्थर नहीं मारा गया, बल्कि जब वो पहुंचा राजा के पास तो राजा मसनद छोड़ के जमीन पे बैठा और उनको मसनद पे बैठाया करता था। वो दीवाना रसूल कहलाता है कि जहां बैठ गया वो जगह मरकजी अकीदत रोजगार बन गई, वो जगह मर्दे खलायत बन गई। तो अल्लाह वालों का मकाम इतना आला कैसे हो गया, इतना अरफा कैसे हो गया? सही मानों में यही दीवाने रसूल थे और यही सही मानों में लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाते थे। आज तो आलम ये है कि अगर कोई बुरा आता है किसी खानकाह में या किसी मस्जिद में पहुंचता है, अरे ये तो जुआरी है, ये कैसे आ गया? अरे मियाँ उसको और दूर कर रहे हो। अगर जुआरी है, शराबी है तो तुम्हारा काम होना चाहिए कि इतने प्यार से उसको ले और इस कदर हम मोहब्बत से पेश आए जो किरदार रसूल ने हमें दिया है कि देखो मुझे देखो, मक्के में मुझे मारा गया, कूड़ा करकट डाले गए, सब कुछ हुआ, मगर जब वक्त आया तो मैं उनकी तीमारदारी करने के लिए पहुंच गया, उनकी मेदाज खुशी के लिए पहुंच गया। तो जब तक हम सीरत नबी को अपने जिंदगी में नहीं लाएंगे एक दूसरे को हम बुरा कहते रहेंगे। अरे जो बुरा है हम उसे बुरा कह रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? बहुत बुरा कर रहे हैं। तुम्हें तो हुक्म दिया गया है कि लोग जो बुरे हैं उन्हें नेक बनाओ। एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान को देखता है कि गलत रविश पे जा रहा है तो उस पर वाजिब है कि उसको सही रास्ते पे ले आए। और सही रास्ते पे कैसे लाएंगे आप? जब तक आप किरदार रसूल को नहीं अपनाएंगे, उसवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, आप उसको राह रास्त पे नहीं ला सकते। तो परवरदिगार आलम इस समय कद्र के सदके उतफैल हम सब के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे मरहूमीन का ठिकाना जन्नत बनाए और हम में जो जिंदा हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जब दुनिया से उठाए हमें भी जन्नत अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ हमीरा तमाम है जो कुछ बयां हुआ बात था। खड़े होकर सलाम।